الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم آج انشاءاللہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ یہ باتوں کو دیکھنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت جانیں، اس سے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ پہچانیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کلچرل طور پر رکھنے لگتے ہیں، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے کہ کلچرل ٹائپ کا مہینہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں یہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ تو بالکل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر سیلف ٹرانسفارمیشن لانے کا مہینہ ہے، اپنے اندر سدھار لانے کا مہینہ ہے۔ تو آئیے روزے میں کیا کیا فائدے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بتایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، فائنل ہے تمہارے لیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر پرسکرائب کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ میرے بھائی امی بہنیں، رمضان میں جو روزہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھ لو۔ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو، تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عام طور پہ مسلمانوں میں تقوی نہیں ہے۔ عام طور پر امت مسلمہ میں آج تقوی نہیں ہے، غلط چیزیں عام ہے، حرام چیزیں عام ہے، اللہ کی نافرمانی، گناہوں کے راستے پہ چلنے والے بہت سارے انسان ہیں۔ ہم تقوی والے لوگ آج نہیں ہیں۔ لعلکم تتقون جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو میرے بھائی امی بہنیں، وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ رمضان میں اور جو روزے کا مقام ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھو۔ تقوی سیکھنے والے مہینے میں ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ دوسری چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے لعلکم تتقون ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تقوی نہیں سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی زندگی نکل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تقوی سیکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، ہم لوگوں کو بہت زیادہ تقوی نہیں چاہیے۔ وہ لوگوں کے مائنڈ میں ایسا ہے ہم لوگ تھوڑے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زیادہ تقوی، یہ سب تقوی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت اہم بات، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی ہے۔ عرض جو ہوتا ہے نا، عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین جتنی بڑی چوڑائی ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہمیں تقوی نہیں چاہیے، تو ان کے لیے بات ہے یہاں پر اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ جنت میں تقوی والوں کی انٹری ہے، وداؤٹ تقوی، بنا تقوی والوں کی کوئی انٹری نہیں ہے وہاں پر۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے؟ کیا ہم وہاں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں، ہمارے گھر والے، ہم لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے؟ کیونکہ وہ زندگی اصل زندگی ہے، وہاں کی جگہ اصل جگہ ہے، یہ ٹیمپرری جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، وہ تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، اگر بارش ہو رہی ہے لیکن بالٹی الٹی پڑی ہے، کپ الٹا رکھا ہوا ہے، کچھ بھی پانی جمع نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے موقع دیے انسانوں کو، اور یہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے آج، تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ تو تقوی کو سیکھنے کے تعلق سے ہم اپنے دل کو کھول دیں کہ ہاں میں تقوی سیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا کپ الٹا رکھ کے نہیں بیٹھوں گا بارش کے اندر۔ تو یہ بارش میں ہم جمع کر لیں، یہ تقوی کو سیکھ لیں۔ یہ تقوی سال بھر نہیں، زندگی بھر ہمیں کام آنے والی چیز ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں عزت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، نام اور شہرت اور عزت اور طاقت اور مقام اور منصب سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں عزت کسی انسان کی ہے تو تقوی سے ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ 10 آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ، در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے پاس تقوی ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ جن پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ بندے، اور وہ بندوں میں سے بننے کا موقع ہر ایک انسان کے پاس ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے۔ تو تقوی کے لیے منع نہ کریے۔ تقوی ایسی پیاری چیز ہے کہ جب ایک انسان میں جب تقوی آ جاتا ہے نا تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایکسلریٹر ہے، گناہوں سے روکنے والا بریک ہے یہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا، فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا، صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے گا، ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو گے، تقوی حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ سمجھ میں آئے؟ راستے پہ چلیں گے کیسا اگر سمجھ میں ہی نہ آئے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذبے والے ہوتے ہیں لیکن راستہ ہی غلط لے لیتے ہیں۔ اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دلی پہنچوں، لیکن ٹرین اگر کنیا کماری کی لے لیا بامبے سے، تو چاہے کتنی بھی نیت دلی کی کیوں نہ ہو وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ صحیح غلط کو فرق کر سکیں، بس جو چل رہا ہے تو ٹرین لے لیے وہاں کی۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، تقوی وہ چیز ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی آئے گا تو غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورہ طلاق کی بہت پیاری آیتیں ہیں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یتق اللہ، جو تقوی اختیار کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ الفتاح، راستہ نکالنے والا، وہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ یجعل لہ مخرجا، زندگی میں کئی بار ہوتا ہے راستہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یجعل لہ مخرجا وَمَن یتق اللہ، جس کے پاس تقوی ہو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہاں سے رزق آئے گا یہاں سے آئے گا، اللہ نے کہا میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو مطلب دنیا میں رزق کا بھی وعدہ ہے اور دنیا میں راستہ نکالنے کا بھی وعدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے، لعلکم تتقون، تقوی سیکھ لو۔ تو سیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو تیار تو کرو بھئی، اپنے دلوں کو اوپن کر دو، اللہ میں تیار ہوں، مجھے تقوی دے دے، اللہ مجھے تقوی دے دے۔ نیکی سے، دینداری سے، اچھے راستے سے، تقوی والے راستے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈرایا گیا ہے لوگوں کو کہ نیک مت بنو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک بننے میں، تقوی والا بننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، اس چیز کی طرف، نیکی کی طرف آگے بڑھیے۔ روزے میں اور کیا فائدہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا بتایا؟ الصوم لی وانا اجزی بیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ وشربہ واکلہ من اجلی، میرے بندے نے میرے لیے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا، اپنے پانی کو چھوڑ دیا، اپنی شہوت کو چھوڑ دیا، میرے لیے چھوڑا، اب میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ترازو میں کتنا آنے والا ہے؟ ایک نیکی کرتے ہیں تو سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ 6 آیت نمبر 160، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نیکیوں کو 10 گنا بدلہ دے گا، گناہوں کو سنگل ویلیو۔ کوئی ٹیچر گئے جتنے بھی مارکس ملیں گے 10 ٹائمز دے دوں گا، تو اللہ رب العالمین نے رحمت کا معاملہ کیا ہے، جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا 10 گنا ہمارے ترازو میں آنے والا ہے۔
اور کوئی کوئی نیکی ہوتی ہے جیسے صدقہ اللہ کے راستے میں، اس کا ایک کا 700 ملتا ہے، مطلب 700 گنا اجر ملے گا. لیکن روزے کا کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا، مطلب اسپیسیفائڈ ہی نہیں ہے. اور علماء بتاتے ہیں کہ کتنا بھی ہو سکتا ہے روزے کا بدلہ، الحمدللہ. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہوتے ہیں. فرحتن حین یفطر، پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحتن حین یلقی ربہ، اور دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے نا، دن بھر کھائے پیے نہیں ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں. اور جب روزے کا کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، جو پہلا لقمہ منہ میں جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو تب سوچنا یہ بات، کیا سوچنا کہ پہلی خوشی کا وقت آ گیا، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسرا خوشی کا وقت تب آئے گا جب وہ شخص اپنے رب سے ملے گا. اور جب ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دوسرا خوشی کا وقت ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کھانا پانی سب جو چھوڑنا ہے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اکثر انسان غلط راستہ اس لیے چنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عزم، ارادہ، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے. وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جو سامنے دکھتا ہے نا امیجیٹ. بل تحبون العاجلہ، تم لوگ یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو. تو اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو عاجلہ بہت پسند ہے. اور حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو ٹیمپرری ہے. بھئی ہم قبر میں جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، اینی ٹائم جانا بھی پڑتا ہے. تو سمجھداری کیا ہے؟ اس بات کی حقیقت کو پہچان لیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، فرحتن حین یفطر، پہلا خوشی کا وقت جب ہم افطار کرتے ہیں، اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملیں گے انشاءاللہ. تو اس چیز کو یاد کریے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو تھوڑی بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے مسواک کیا ہو، برش کیا ہو، لیکن پھر بھی ایک طرح کی ایک سمیل آتی ہے. اچھا، کئی لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے روزہ کیے تو سمیل آنے دو، مطلب برش کرو ہی مت. ایسے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ منہ کو صاف رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو برش کریں یا مسواک کریں، لیکن یہ جو ہوتا ہے جب پیٹ بھوکا رہا ہوتا ہے تو یہ جو آتی ہے سلائٹ سمیل، یہ پیٹ سے آتی ہے. یہ کوئی منہ کی ڈینٹل سمیل نہیں ہوتی ہے، یہ پیٹ سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. پتہ ہی چلا کہ جو انسانوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے محنت کو، کہ محنت کیا، قربانی دی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے کھانے کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سرفیشل چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ بھئی کیا چیز اچھی لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی چیز کو جانتا ہے اور حقیقی چیز سے خوش ہوتا ہے. تو وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہوتے ہیں. ہمارا رب بہت پسند کرتا ہے روزے کو. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے روزے ارکان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ کے اگر پلر نکال دیا جائے تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی.
تو یہ مقام روزے کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے لعلکم تتقون، جس میں ہم تقوی سیکھ لیں، جس کے اندر ہم اپنے اندر وہ سدھار لے آئیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، خساء امتی الصیام، میری امت کا جو کیسٹریشن یعنی خسی کرنا، یہ روزہ رکھنا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان غلط راستے پہ کیوں جاتا ہے؟ کچھ وجہیں ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی ہماری زبان، اور دوسری وہ جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی کہ ہماری شرمگاہ۔ اگر وہ دونوں کو غلط کام سے بچا لیں، حفاظت کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے ایک انسان کا ایمان، ایک ہوتا ہے جب اس نے ایمان لایا اللہ پر، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتائے گا وہ میرے لیے ہی اچھا ہے، وہ میرے ہی بھلے کے لیے ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو، اور ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان وہ ایمان کے ساتھ عزم کرے کہ میں یہ غلط چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اندر سپورٹ کرنے والی کون سی چیز ہے جو سٹرونگ بنائے گی؟ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں وہ لوگ ایکسٹرا پروٹین لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان والے کے لیے کیا وہ نیسیسری چیزیں ہیں جس سے کہ اس کے ایمان اور عزم کے ساتھ وہ نیکی کے راستے پر آگے بڑھے گا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے جو روکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں سے ملتے تو انہیں کہتے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہے نکاح کرنے کی انہیں چاہیے وہ نکاح کر لیں۔ فإن لم يستطع، اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، فعلیکم بالصوم، تو روزہ رکھو، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرے گا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، تاکہ ایک انسان جو عزم کر رہا ہے کہ میں پاکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میں بے حیائی اور برائی کے راستوں پر نہیں چلنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مدد کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے روزہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہوتی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، ایک اٹیک سسٹم ہوتا ہے، تو ڈھال ڈیفنس کے لیے ہوتی ہے، تو روزہ ڈھال ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی آنکھ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ مقصد یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وہ پچھلے گناہوں سے مغفرت مل جائے، وہ بوجھ ہمارے کندھوں سے ہٹ جائے، وہ مقصد حاصل کرنا یہ رمضان میں ایک بہت اہم بات ہے۔ اور میرے بھائی میری بہنیں یاد رکھیے کہ گناہوں میں 2 ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ تب تک جب تک کبائر سے بچو، اور کبائر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کی بغیر وہ گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، وہ گناہ کے بوجھ سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ تو وہ گناہوں سے ہم مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی، ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغفرت حاصل کرنا یہ مقصد ہے یہ روزوں کے ذریعے گزرنے میں۔ یہ روزے کے اندر جب آپ کھانے پانی کو روک کر منع کرتے ہو، ایک طرح کا سیلف کنٹرول آتا ہے، اور وہ سیلف کنٹرول الحمدللہ اچھا ڈیولپ ہو جائے، وہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا، آپ کو آخرت کی کمائی میں کام آئے گا، آپ کو دنیا کی زندگی میں کام آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلف کنٹرول سے آپ حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ سکتے ہو، جو اللہ نے منع کیا اس کو اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ چھوڑ سکتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب وہ سیلف کنٹرول سیکھ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھ جائے، وہ تقوی کی بنیاد پر وہ زندگی بھر صحیح راستے پر عزم کے ساتھ چلنے کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان سے غلطی نہیں ہوگی، ہاں ہوگی، انسان بھول بھی کرتا ہے، مسٹیک بھی کرتا ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کل ابن آدم خطا، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں،
اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، وہ اس غلط راستے کو چھوڑنے کے پکے ارادے کے ساتھ آگے کی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، وہ مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے آج تک کبھی نہیں کی، نماز پڑھنی ہے اس خشوع کے ساتھ جیسے کبھی نہیں تھا، روزہ رکھنا ہے اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور روزے دار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاص الحمدللہ آٹومیٹک آنے لگتا ہے، تو اللہ کے لیے اس چیز کو کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، تمام نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اس مہینے کو، کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ لوگ اس مہینے کا کس طرح سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے بڑھ کے نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے موقع ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ مہینہ چل رہا ہے، پلیز اللہ کے واسطے اس مہینے کا مقام بدل کر کے اسے دوسرے مہینہ نہ بنا دیجئے۔ اسے لوگوں نے شاپنگ کا مہینہ بنا دیا، اسے لوگوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری فیشن والی چیزیں جمع کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ عید آنے والی ہے میرے بھائیوں میری بہنیں، کیا مقصد ہے رمضان کا؟ عید ہم منا رہے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، اب ہمیں تقویٰ مل جائے، ہم اس امید سے آگے بڑھے ہیں الحمدللہ، ہمیں ہو سکتا ہے اللہ سے مغفرت مل گئی الحمدللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے، اور کہاں چلے گیا ہے؟ آرام کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے گیمز کھیلنے کا مہینہ بن گیا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے اور بہت ساری چیزیں کرنے کا مہینہ بن گیا ہے، لیکن عبادت کا مہینہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کے اندر اپنے دوسرے کام بہت بڑھا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کو شاید کچن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس مہینے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا بھی برڈن اس مہینے میں تھوڑا زیادہ ہی بڑھایا جاتا ہے۔ تو کاش اس چیز کے تعلق سے ہم اس مہینے کے مقام کو پہچانتے اور لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ سیکھ لو، ہم وہ تقویٰ سیکھ لیتے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ امت یہاں ہے، ہم بھی اس امت کا حصہ ہے، جو کمیاں ہیں ہم سب اس کا حصہ ہے۔ یہاں دوسرے کو ہم دوش نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود ہی یہاں پر ہیں۔ تو آئیے کچھ ارادہ کریں، آئیے یہ رمضان میں ہم ارادہ کریں، اور آپ سب کے سامنے میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جذبے کو شیئر کریے، بات کریے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ وہ رمضان کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے، وہ روزے کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے۔ یہ ایسے ہی نہ چلے جائے یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے، تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت بدبختی کی بات ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ رمضان کے اصل مقصد پر فوکس کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو۔ تقویٰ وہ پیاری چیز جس سے جنت میں انٹری ہے۔ جنت کس کے لیے تیار کی ہے اللہ نے؟ تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تقویٰ وہ پیاری چیز جس چیز سے ہمیں اللہ کی مدد دنیا میں ملتی ہے، اور جس چیز سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے۔ تقویٰ وہ پیاری چیز جس سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والے، عزت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ سب سے زیادہ تقوی والے کی۔ تقویٰ وہ چیز جس سے صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے۔ تقویٰ وہ چیز جس سے دنیا میں رزق بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکالتا ہے، مشکلوں سے بچاتا بھی ہے، مشکلوں میں سے نکالتا بھی ہے۔ تو وہ چیز حاصل کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے، آپ جیسے ہو ویسے رہیں گے، لیکن تقوی کے ساتھ نیکی والے بن جائیں گے۔ آپ کے سر پہ سینگ نہیں نکل آئیں گے یا پر نہیں نکل آئیں گے، لیکن یہ مہینے میں اگر ہم دل کے اندر ایمان اور تقوی حاصل کر لیں تو ہم نے بہت بڑی چیز حاصل کی، اور پھر تو مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے آپ کے سامنے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یقیناً رمضان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات رکھی گئی، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اس رمضان کو ایسے مت جانے دینا۔ اس رمضان کو، کئی زندگی کی رمضانیں نکل گئی، ویسے یہ ایک اور رمضان ہاتھ سے بس نکل رہی ہے، چلی گئی۔ ایسا افسوس کی بات، ایسے بدبختی کی چیز ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یہ ہم سب کوشش کریں اس مہینے انشاءاللہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو۔ اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ سیکھنے، تقوی والی زندگی گزارنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔